السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومما رزقناہم ينفقون۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے مسلسل کوئی نہ کوئی عنوان لیے حاضر ہوتا ہوں، اور اس امید پہ ہوتا ہوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور ہمارے کچھ دیر جو ہم اللہ کے لیے کچھ باتیں کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لے۔ ناظرین کرام، خیرات اللہ کی راہ میں دینا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب ہم نے ان کو دیا تو انہوں نے میرے لیے خرچ کیا۔ ہم اللہ دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں تو کوئی کمال نہیں کر رہے ہیں، اللہ ہم کو دے رہا ہے۔ کسی نے اچھی مثال دی، بڑی پیاری مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ آپ کو دیا ہے تو آپ بھی دے رہے ہیں تو آپ کو نمائش کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ خاموشی سے بھی کسی نہ کسی کو اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو شرمندہ کر کے دیں یا اسے رسوا کر کے دیں، بلکہ خدمت ہے، اللہ لے رہا ہے، بہت بڑا اس کا احسان ہے۔ اور یاد رکھیے، میں ان امیروں سے بھی خطاب کر رہا ہوں جو کبھی ایسی باتیں سنتے نہیں ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ یہ سنیں۔ اور وہ بات جو میں مثال دینے جا رہا ہوں، بڑی پیاری مثال لگی مجھے۔ انہوں نے ایک مثال یوں بیان کیا تھا کہ جس کنویں سے پانی نکالتے رہتے ہیں، وہ کنواں جو ہوتا ہے یا بولی جس کو بولتے ہیں، یا جس سے آپ پانی روز نکالیں گے، اللہ روز پانی اس میں عطا کرتا رہے گا۔ اور اگر کوئی اس سے پانی نکالنا چھوڑ دے تو آہستہ آہستہ پانی وہ کنویں میں ہی رہ جائے گا، اور آپ نکالتے تھے وقت جتنا رہتا ہے، اب نہیں نکال رہے ہیں تو بھی وہ کنویں میں واقعی پانی کم ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی جب اللہ کے راہ میں اللہ کی دی ہوئی دولت ہم دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری دی ہوئی اپنی دی ہوئی جو رقم ہے، اللہ نے جو آپ کو نوازا ہے، وہ آپ اگر دوسروں کے لیے کام آتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ آپ کی برکتوں میں، آپ کی دولت میں اضافہ فرمائے گا۔ آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے جو اپنے مصائب کے شکار ہو گئے ہیں۔ ایک تو طبقہ وہ ہے جو بہت ہی کمزور ہے، معاشی حالت جس کی اچھی نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جس کے ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم بھی ان کو بغیر کوئی جھجک کے، شرمندگی کے، ان کو ہم اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے ان کی کوئی مدد کریں۔ عزیزان محترم، جب تک ہم اللہ کے واسطے دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے کو نوازتے رہتا ہے۔ ہمارے کو یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ
اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی دینے دلانے کی صلاحیت ان کے اندر عادت ڈالنا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ بچے اپنا تپنا کرنے لگے ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم کو جو کچھ ہے دینا ہے اللہ کے واسطے، باقی اللہ جو ہم کو دے گا وہ تو ہماری قسمت میں اللہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو عادت ڈالو، جو بھی رقم ہے اس میں اپنے بچوں کو دو اور جا کر کہو بھائی یہ خیرات کر کے آؤ، اس لیے کہ جب آپ ان کو سمجھائیں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کیسے حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنے پر کتنا خوش ہوتا ہے، اس بچے کو وہ احساس پیدا کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری۔ اگر ہم یہ ذمہ داریوں کو نہیں کریں گے تو پھر بچے آگے جا کر دینے دلانے کا جو ایک ماحول ہے اور اللہ کا حکم ہے، ہم کو بچوں کو وہ احساس ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے کو بچوں سے بھی خیرات کرانی چاہیے اور بچوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ دیا ہے تو ہم کو دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ یہ تو بتائیے کہ اس کا اجر کیا ہے۔ یاد رکھیے اجر اللہ میاں نیتوں کو دیکھ کر دیتا ہے، اور اس میں فرمایا گیا انما الاعمال، سرکار نے جیسے حدیث میں بیان کیا انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ اللہ کے لیے دیجئے، اللہ سے اپنا سودا کیجئے۔ اب ہم دنیا والوں کے لیے دکھائیں گے تو پھر یقیناً آپ کو اللہ کے پاس جانے کے بعد آپ بولیں گے مولا میں تو خیرات کیا، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں کیے، تم تو جس مقصد کے لیے کیے تھے وہ تم کو مل گیا۔ وہ کہے گا کہ مولا میں کیا مقصد تھا میرا، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا تمہارا مقصد یہ تھا کہ میں سب کے سامنے دولت مند کہلاؤں، لوگوں کے سامنے سخی کہلاؤں اور لوگوں کو دینے والا بڑا آدمی سمجھا جائے۔ اللہ میں نے تم کو مقام دے دیا، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، میں اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بستی میں امیر ایک صاحب تھے اور ایک غریب صاحب۔ امیر صاحب کا یہ حال تھا کہ ان کے گھر سے جو بھی جاتا وہ وہاں سے رسوا ہو کے واپس ہوتا، اور غریب صاحب کا یہ حال تھا جو ان کے گھر میں آتا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، جو آتا اس کو نوازتے، جو آتا اس کو دیتے، جس مقصد کے لیے آیا اس کے مقصد کو پورا کر دیتے۔ یہ امیر کے بارے میں لوگوں کی رائے تھی، یہ امیر جو ہے عجیب ہے، اللہ اتنی دولت دیا مگر کبھی خرچنے کا نام نہیں لیتا، اور اس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے بندے کے پاس، مگر یہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہتا۔ کہتے ہیں کہ چند دن گزرے، امیر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب امیر صاحب کا انتقال ہوا تو یہ غریب صاحب بھی سخاوت کرنا چھوڑ دی، اللہ کے واسطے دینا چھوڑ دیا، اللہ کی راہ میں دینا آپ نے بند کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ عجیب تماشا ہے، جب تک امیر صاحب زندہ تھے آپ خیرات کرتے تھے، اور آج جب امیر صاحب دنیا سے چلے گئے تو آپ خیرات بند کر دیے۔ کہا کہ حقیقت یہ ہے بھائی، نہ میں کسی کو دیتا تھا نہ میرے پاس دینے کی سخت ہے، حقیقت یہ ہے جس کو تم لوگ برا بھلا کہتے تھے وہ آدمی ایسا تھا کہ مجھ سے کہہ دیا تھا کہ دن تمام آپ خرچنا، رات میں حساب دینا اور مجھ سے لے لینا، لہذا وہ دن اپنے کو زندگی تمام وکیل مشہور کر لیا اور مجھے سخی بنا دیا۔ حقیقت میں سخی تو وہی تھا جو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سخاوت کرنے والے نے خاموشی سے ایک سودا کر لیا، کہا کہ بھائی جو آیا تمہارے پاس، جس مقصد کے لیے آیا تم اس کے مقصد کو پورا کر دو، اور
کسی کو اپنے پاس سے مایوس ہو کے جانے نہ دینا، اور رات میں حساب کرنا، مجھ سے رقم لے لینا۔ اب یہاں دیکھیے، جو آپ بخیل جس کو کہہ رہے تھے وہ اللہ کے واسطے عمل کر رہا تھا، لہذا بخیل انہیں دنیا میں مشہور ہونا پسند کیا، مگر آخرت میں اس کو یہ تھا کہ میرے مولا مجھے بہت کچھ نواز دیں گے، آج دنیا کے لوگوں کی آوازوں سے مجھے کوئی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ بھی یہ تصور کیجئے کہ اس واقعے سے ہم کو کیا عبرت ملتی ہے، ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم بڑی احتیاط سے اپنی دنیا میں جب تک رہیں، بڑے کام کریں، بہت احتیاط سے کام کریں، کوئی بھی عمل کرے، دینے کا ہو یا لینے کا ہو یا کچھ آپ کا معاملہ ہو، آپ اس میں بات کا اپنے ذہن کو منا لیجئے، اپنے تیار کر لیجئے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آج ہمارے کام اللہ کے لیے کم ہو گیا، فوٹو کھینچنے کے لیے زیادہ ہو گیا۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی فوٹو لے رہے ہیں ہم، آپ کیا اس میں آپ کون سا نیا کمال کر رہے ہیں جو آپ فوٹو لے رہے ہیں؟ آپ خیرات کر رہے ہیں تو آپ سے بڑے سخیاں دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے دولت مند لوگ دنیا سے چلے گئے، اور دنیا میں اپنے اتنی دولت اللہ نے جن کو دی تھی، قارون وہ بادشاہ بھی اللہ کی طرف گیا، خالی ہاتھ گیا۔ ایک حکیم صاحب نے کہا کہ میرا ایک جنازہ اٹھانا ہے، بادشاہ کی وصیت ہے، اور وہ وصیت میں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد حکیمہ اٹھانا اور اشرفیوں پر لٹانا، اور میرا ہاتھ خالی رکھنا، یعنی ہاتھ باہر نکال دینا جو خالی رہے گا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس میں کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ چنانچہ جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو بادشاہ کا ہاتھ باہر رکھ دیا گیا اور اشرفیوں پہ ان کو لٹا دیا گیا، اور حکیموں شہر کے تھے انہوں نے اس کا جنازہ اٹھایا۔ لوگوں خیر تدفین ہو گئی۔ اس کے بعد صبح نے حکیموں سے پوچھا، وہ حکیم صاحب سے، بھئی اس میں مصلحت تو بتاؤ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی مصلحت کچھ نہیں تھی، بتانا اس کا مقصد یہ تھا بادشاہ کا، دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے ساتھ دولت کچھ نہیں ہے، ہاتھ خالی لے کے جا رہا ہوں، اور یہ بھی بتانا مقصد تھا اگر اللہ زندگی دینا چاہا تو کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ جب چھین لے تو اتنے حکیمہ میرے اطراف میں ہے، مجھے کوئی بچا نہیں سکے۔ آج کی اگر اس بیماری کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے اطباء تو موجود ہے، بلکہ علاج کرنے والے بھی آج ماشاءاللہ رات دن محنت کر رہے ہیں اپنے مریض کو بچانے کے لیے، لیکن کیا آج ہی ہمارے صاحبزادے بتا رہے تھے کہ آج ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی خبروں کو، وہ تو شہداء ہے پورے، ان کو کیا ہے، اللہ خود اپنے فضل سے ان کو عطا کرے گا۔ پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور وہ جو خدمت کیے ہیں، اور ان کو یہ خوف تھا کہ موت میرے کو شاید اس میں لے لے گی، مگر پھر بھی آج جو ڈاکٹرز خدمت کر رہے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ اللہ وہ جو لوگوں کی خدمت کریں اس کا صلہ ان کو دیجئے، اور ان کے لیے خیر کے معاملے جو بھی ہے فرمائیے۔ لیکن آج ہمارے ڈاکٹر صاحب کا جو سنا میں تو میرے کو افسوس بھی ہوا، اور سنا بڑے اچھے مزاج کے تھے، ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاق رہا کرتے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے تھے، سب سے محبت کرتے تھے۔ یاد رکھیے یہی چیزیں یاد رہنے والی ہے، آپ کی دولت کتنی تھی کوئی یاد نہیں رکھیں گا، آپ جیسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیے ہیں وہ یاد رہ جائے گا۔ کل ہی میرے کو ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا اور پورے گاؤں والے ان سے خوش تھے۔ کہا بھائی وجہ؟ بولے کچھ بھی نہیں، ہر ایک کے پاس جا کے خیر خیریت پوچھتے تھے،
ہر ایک کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، ہر ایک سے مزاج پرسی کرتے تھے، بس یہی ان کی ایک عادت تھی۔ 2 روپے خرچتے نہیں تھے، 2 روپے دیتے نہیں تھے، لیکن ہر ایک محلے کے لوگوں سے محبت اور ان کے ساتھ اچھائی کا کام کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ جو بھی معاملے میں ان کو وہ ہوتا ہے مدد ہوتی وہ برابر مدد کرتے۔ آج ہم کو بھی یہی عمل سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے کو یہ خوف کھانا نہیں ہے کہ موت آئے گی ہم کو، ارے آئے گی یقیناً، کبھی نہ کبھی تو آنے والی ہے، آئے گی ضرور، لیکن ہمارے مرنے کے بعد لوگ یہ نہ کہے کہ ہماری موت اللہ تبارک و تعالی کے پاس ایسی موت ہونا جس سے اللہ کے پاس بڑا سے بڑا معاملہ ہمارا حل ہو جائے۔ اور یہ تو شہداء ہے، اور ان کی شہادت کا کیا مقام بولا جا سکتا ہے۔ ہاں ایک وقت مجھے احساس ہوا تھا جب بمبئی کا معاملہ ہوا، وہاں لاشوں کو جلانے کی بات کر رہے تھے، تو مولا اللہ میاں ایسی موت نہ دے، مگر آج یہ احساس ہے کہ کیسی بھی موت ہو ایسی موت ہونا چاہیے کہ اللہ راضی رہے۔ دنیا راضی تو کبھی نہیں ہوں گی، آپ اگر سر کاٹ کے بھی رکھ دیے تو بولیں گے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ امیر صاحب دعوت دیے، بہت لوگوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا بھائی لوگوں کا آج کل بڑے احسان فراموش ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ دعوت کیجئے، لوگ آپ کے قریب ہوں گے۔ یہ دعوت کر دیے، دعوت کرنے کے بعد ہر ایک کے ہاتھ میں لفافہ دیے 1,000 کا، اپنے کام کرنے والوں کو کہا کہ ایک کام کرو، یہ دعوت میں آنے کے بعد جب لوگ نکلنے لگے تو تم لوگ بھی جنگل میں پھیل جانا۔ وہ لوگ پھیل گئے۔ اب یہ امیر صاحب کی دعوت کھائے، اور اس کے بعد انہوں نے لفافے میں ہر ایک کے 500 روپے رکھا، اور وہ 500 روپے لے کر وہ جانے لگے، اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو جاتے جاتے جو ان سے کہا، لوگوں نے اپنے ایک دوسرے سے کہا، ان کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ بتاؤ اتنی بڑی میں دعوت کیا، اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا لوگوں کو دیا، کیا کہا کہہ رہے تھے یہ 2 قسم کا گوشت رکھے، اگر 3 رکھتے تو ان کا کیا جاتا تھا، کیا ان کی دولت میں کمی آتی تھی کیا؟ پھر بولے پیسوں میں بولے لفافے میں 1000 روپے رکھ کے دیا، اگر 2000 دیتا تو اس کا کیا بگڑتا تھا؟ تو ہم دنیا کو کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگ کبھی ہم سے خوش نہیں ہوں گے، مگر اللہ کو راضی کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، وہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس وقت اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے، اپنے عزیز و قارب کو دیکھیے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کا پیسہ جا رہا ہے تو اللہ اس سے زیادہ بھی آپ کو عطا فرمائے گا، اور آپ کو اس کے نعم البدل اللہ شاید اس سے 10 گنا اضافہ بھی دے دے۔ اس لیے آج کی ضرورت کی تکمیل میں آپ ان کی مدد کیجیے۔ آج کئی فونوں پہ اپنے بازو کہہ رہے ہیں کہ امیر لوگ ہیں، لیکن پڑوس ہمارے پوچھنے کو تیار نہیں ہے، اور پڑوسی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ ہمارے کو دینے تیار نہیں ہے۔ آج یہ سب اختلافات کو چھوڑیے، کسی پہ کوئی ریمارک نہیں، کسی پہ کوئی عیب نہ لگائیے، کسی کو کوئی بڑی بات نہ کہیے۔ اس بات سے بڑی بات آپ کہہ دیں گے، لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے پاس اس کا آپ کو حساب بھی دینا پڑے گا۔ اس لیے آپ سے میری بدبن گزارش ہے کہ کوشش کیجئے کہ ہم جو کچھ ہو سکتا کرے، مگر احسان کے طور پہ نہیں، بلکہ اس عاجزی کے ساتھ کہ میں کچھ دے نہیں رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے دینے لگوا رہا ہے، یہ بڑا احسان ہے اس کا۔ اور یاد رکھیے میں نے جیسے کنویں کی مثال دی، بولی کی مثال دی، کہ آپ پانی نکالتے جاتے تھے پھر بھی پانی بھرا ہوا رہتا تھا، لیکن جب پانی آپ نکالنا چھوڑ دیے تو بھی اتنا ہی پانی ہے، پانی آپ نکالنا چھوڑ دیے بلکہ اضافہ نہیں ہوا۔ ایسی دولت جو آپ کی رکھی ہوئی ہے، اگر اس میں اضافہ ہونا ہے تو آپ کو دولت خرچنا پڑے گا، لوگوں کو مدد کرنا پڑے گا۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو اللہ آپ کے پیسوں میں برکت دے گا، اور آپ کی صحت میں برکت دے گا، اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا۔ وہیں دوسری طرف یہ ہے
کہ اپنے پڑوسی کا آپ مدد کرنے کی وجہ سے اللہ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا، ایک غریب کی مدد کرنے کی وجہ سے اس کا ثواب بھی آپ کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے عزیز و دوستوں اور ناظرین کرام، آج ہم نے آپ کے سامنے کچھ باتیں ایسی گلدستے کے طور پہ رکھ دی ہے، اور یہ باتیں اس واسطے سے آگے ذہن میں کیونکہ ہم چاہتے کچھ ہے اور ہم بولنا کچھ چاہتے ہیں، اللہ نکالتا کچھ ہے، تو بندہ بعض جگہ عاجز ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندے کی کوئی اس کی بات چل نہیں سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کو ٹوٹنے کی وجہ سے۔ کہا کیسے؟ کہا میں کچھ سوچ کے جاتا ہوں، اللہ مجھ سے کچھ کروا دیتا ہے، تو میں نے جان لیا کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ناظرین کرام، آپ کے سامنے جو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں، آپ اپنے طور پر یہ باتوں کو ذہن نشین رکھ لے اور آنے والے مبارک مہینے کی تیاری میں اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھے، ان کی بھی سحری، ان کی بھی افطار جو بھی ہے آپ ہی کے ذمے ہے، اور آپ اللہ نے عطا کیا ہے خوب اللہ کے لیے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی دولتوں سے نوازے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے اور اپنی رضا کے لیے عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات انک قریب مجیب الدعوات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو شہید ہو گئے ہیں یعنی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اے اللہ آپ تو ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ جتنے اس مصیبت میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، اے اللہ ان کی باحفاظت اپنے گھروں کو روانگی کا معاملہ آسان فرما۔ اے اللہ بہت سے کال آ رہے ہیں دعا کی درخواست کے لیے، اے اللہ ہم جانتے نہیں کہ ان کے کیا کیا مقاصد ہے، کیا کیا پریشانیاں ہیں، کیا کیا ان کے بیماریاں ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہو گئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے سبیل عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ جو تیری راہ میں کام کر رہے ہیں سب کاموں کو اخلاص کے ساتھ آپ قبول فرما لیجئے، اور ہم سب کو اے اللہ اپنے فضل سے تیری رضا کے لیے کام کرنے والا بنا دیجئے، آپ کی خوشنودی کے لیے کام کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارے خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام جو مسلمان اس وقت جگہ جگہ پریشان ہیں، اللہ ان سب کے اوپر رحم کا معاملہ فرما، اور اے اللہ تمام ہمارے جو عرب ممالک اور جو ہمارے ہندوستان میں جو کچھ پوری دنیا میں پھیلا ہوا کرونا وائرس ہے اس کو ختم فرما، اور ہمارے حرمین کے راستے کو کھول دیجئے تاکہ ہم پیارے رسول کی زیارت کے لیے آ سکیں، تیرے گھر کی زیارت کے لیے آ سکیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے معاملات کو آسان فرما دیجئے، اور اللہ اس بیماری سے ہماری حفاظت بھی فرمائیے، اور اس بیماری کو پھیلنے سے اے اللہ اپنے کرم سے اس کو روک دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔